بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے اور درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفار بھی لازمی کیجیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے سبب ہمیں درود پاک کا فیض نہیں ملتا۔ ثواب بے شک ملے گا، ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو ثواب ہے، درجات بلند ہونا، گناہوں کا مٹنا، نیکیوں میں اضافہ ہونا، وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ لیکن جو فیض درکار ہے درود شریف کا، بعض اوقات وہ ہمیں نہیں مل پاتا، کیونکہ ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس فیض کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب ہم آج کل جس دور میں ہیں وہاں نگاہوں کا گناہ، زبان کا گناہ بہت کامن ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم دن میں پتہ نہیں کتنے ہی گناہ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے درود شریف میں اکثر تاثیر نہیں ہوتی۔ تو استغفار کیجئے، کثرت سے کیجئے۔ استغفار کے بھی بہت میریکلز ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی توبہ مانگ لیں، استغفر اللہ کرتے رہیے، کثرت سے ورد کیجئے، کم و بیش 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا ڈیلی معمول بنا لیں، تو آپ اپنی آنکھوں سے میریکلز اپنی لائف میں دیکھیں گے۔ ایک میں نے یہ واقعہ سنا اور مجھے بہت اپیل کیا اس واقعے نے، تو سوچا کہ ثواب کی نیت سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ لوگ بھی سنیے اور استغفار کی کثرت کیجیے اور یقین سے پڑھیے، انشاءاللہ بہت فیض ملے گا۔ تو یہ واقعہ عرب کا ہے کہ سعودی عرب میں ایک بزنس مین ہے جو کہ بہت امیر ہے اور اس کا بزنس بہت وسیع ہے۔ ان سے کسی شیخ نے پوچھا کہ آپ کی اس کامیابی کا کیا راز ہے، اور آپ کے پاس اتنی مال و دولت کیسے جمع ہوئی، ایسا کون سا کام ہے جو آپ نے کیا؟ تو انہوں نے اپنی کسی ایفرٹ کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے میری ایفرٹ کی وجہ سے یہ ملا ہے، یا میں نے اس طریقے سے محنت کی، دن رات کام کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سب کچھ جو بھی عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اللہ کی کرم نوازی سے عطا ہوا ہے، اور استغفار کثرت سے ورد کرنے کی سبب سے عطا ہوا ہے۔ تو ان شیخ نے اس بزنس مین سے پوری ڈیٹیل معلوم کی کہ آخر کیا واقعہ ہے۔ تو پھر اس بزنس مین نے بتایا کہ میں کچھ عرصے پہلے، کچھ سالوں پہلے تنگ دستی کا شکار تھا، کاروبار بھی نہیں تھا، قرضہ بھی بہت تھا، مالی حالات بہت خراب تھے، کوئی نوکری بھی نہیں تھی، گھر میں بھی مسئلے مسائل تھے۔ اوبیسلی جب آپ کے مالی حالات خراب ہوں تو ریلیشنس میں بھی پرابلم آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، اور ایک دن جب میں نماز کے لیے گیا تو وہاں جو امام صاحب تھے انہوں نے خطبہ دیا استغفار کی فضیلت پر، اور انہوں نے استغفار کی ایسی فضیلت بتائی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قرآن پاک سے استغفار کی فضیلت کا ذکر کیا کہ سورہ نوح میں استغفار پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتا ہے، مال سے مدد کرتا ہے، اولاد سے مدد کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت سنی تو میں نے دن اور رات استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب تک کہ میں جاگا ہوا ہوتا، جاگتی حالت میں ہوتا، کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہی ورد کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میری بیوی کو شبہ ہونے لگا کہ غالباً میں شاید ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں، یا مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں اتنا استغفار کر رہا ہوں۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا کہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جس سبب سے بھی میرا کام، میرا مال رکا ہوا ہے، وہ جو بھی رکاوٹ ہے میرے گناہوں کے سبب، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور سچے دل سے توبہ کرتا رہا، استغفار کی کثرت کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے اسی طریقے سے دن اور رات استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا کہ کافی ٹائم کے بعد کوئی ایک شخص آیا میرے دروازے پر اور مجھے ایک پیکٹ دے کر گیا، اور کہنے لگا کہ یہ پیکٹ آپ کے نام پر بھیجا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھیجنے والے کا نام پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ یہ بتانے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن آپ کے نام یہ پیکٹ بھیجا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں سعودی کرنسی تھی، کم و بیش 1 لاکھ کے قریب۔ تو کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، لیکن چونکہ میرا اس بات پہ یقین تھا کہ استغفار کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مال سے مدد فرماتا ہے، تو بس مجھے یہی گمان ہوا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ میں نے اس کرنسی میں سے، اس مال میں سے جو قرضہ تھا وہ ادا کیا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی کافی حد تک میرے پاس پیسے بچے ہوئے تھے، اور پھر میں نے اس سے اپنا کاروبار شروع کیا، اور پھر بھی میں دن اور رات استغفار کا ورد کرتا رہا۔ اللہ کریم نے میرے کاروبار میں وسعت دی، برکت دی۔ اب حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالوں اس چیز میں مجھے کامیابی ہوتی ہے۔ تو ان شیخ صاحب نے پوچھا کہ آپ ابھی بھی استغفار کا ورد کرتے ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ الحمدللہ ابھی بھی میری روٹین ہے کہ میں اپنے تمام کام کاج کے ساتھ، اپنے معمولات زندگی کے ساتھ استغفار کثرت سے ورد کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرا کاروبار آج بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حساب مال عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا استغفار کی برکت سے
کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ الحمدللہ استغفار کی وجہ سے میری زندگی میں یہ میریکل ہوا۔ تو یہ واقعہ میں نے سنا تھا، مجھے بہت اپیل کیا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ کسی کی بھی لائف میں کوئی بھی ایشو ہے تو استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میں اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والوں کی مال سے، اولاد سے مدد ہوگی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میرے مسئلے بھی حل ہوں گے اور مجھے بھی اللہ کی عطا سے بے شمار رزق اور مال عطا ہوگا۔ تو کثرت سے استغفار کا ذکر کیجیے، اپنے اوپر لازم قرار دے دیجیے، چاہے جتنی ترقی مل جائے، کامیابی مل جائے، جو ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہو جائیں، لیکن استغفار اور درود پاک کا ورد کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کریم ہماری بھی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی اپنے خزانوں سے بے حساب عطا فرمائے، اور ہماری بھی تمام جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے، اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی توبہ کرنے والا بنائے، اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ اور جب استغفار کریں تو نہ صرف اپنی طرف سے کریں بلکہ اپنے والدین کی طرف سے، آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی کریں، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی فیملی کی طرف سے بھی کریں کہ سب کے گناہ معاف ہوں، اور اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اللہ میرے گناہ یا میرے کسی فوت شدگان کی طرف سے یا میرے کسی بھی فیملی ممبر کی طرف سے کوئی ایسا گناہ ہے جو میری ترقی میں، میری کامیابی میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے اور یہ رکاوٹ دور فرما دے، اور پھر اس کا ہدیہ کیا کریں سب کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں بہت استغفار کرنے والا اور درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔